حسن کی طرف خلاصتاً عرض کرتا ہوں کہ ائمہ کا ذکر ہوتا ہے۔ امام حسن نے جب حضرت امیر معاویہ سے صلح کی رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن پاک نے جب صلح کی تو آپ نے شرط عائد کی، فرمایا آپ اپنی خلافت کو ایسے چلاؤ گے جیسے خلفائے راشدین چلاتے تھے۔ امام حسن کو کتنی عمر فاروق کی خلافت پیاری تھی، کتنی خلافت صدیق اکبر سے محبت تھی، انہوں نے یہ کہا۔ اور پھر حضرت سیدنا امام زین العابدین حضرت امام حسین کے بیٹے آپ سے روایت کرتے ہیں ابن ابی حازم، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے، ان کا نام امام زین العابدین کا نام علی ہے۔ کیا نام ہے؟ علی ہے۔ فرماتے ہیں کہ قیل علی علی ابن حسین کیف کانت منزلت ابی بکر و عمر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زین العابدین سے پوچھا گیا کہ بتاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کا مقام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کمنزلتہما اليوم وہما ضجیعاہ، فرمایا ان کا مقام وہی ہے جو اب اللہ نے ان کو رسول اللہ کی بارگاہ میں عطا فرمایا۔ کیسا استدلال ہے میرے امام زین العابدین کا، کیسی تربیت ہے حسین کے بیٹے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کے بیٹے کی کیسی تربیت ہے۔ فرمایا اگر تم نے شیخین کے مقام کو تکنا ہے اور دیکھنا ہے تو جاؤ روضہ انور میں دیکھو کس پہلو میں وہ لیٹے ہوئے ہیں، کس انداز سے رسول اللہ کے آپ نے استدلال کیا۔ فرمایا ضجیعاہ، رسول اللہ کے پہلو میں کیسے لیٹے ہوئے ہیں وہ، جیسے آج حضور کے قرب میں ہیں، ساری زندگی اللہ نے ایسے ہی مصطفیٰ کے ساتھ انہیں قرب عطا فرمایا۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، امام محمد باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ امام محمد باقر سے سالم بن ابی حفصہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سألت ابا جعفر محمد بن علی و جعفر بن محمد عن ابی بکر و عمر فقال علی یا سالم تولاہما وابرع من عدوہما فإنہما کانا امامی ہدن۔ کہتے ہیں ہم نے سوال کیا امام محمد باقر سے، دونوں سے، اور امام جعفر الصادق سے، دونوں سے ہم نے پوچھا کہ بتائیے حضرت عمر اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں، اے سالم ان دونوں کو دوست رکھ، اے سالم ان دونوں کو دوست رکھ، ان کے دشمن سے دور رہے۔ فرمایا یہ دونوں ہدایت کے خوبصورت مینار ہیں، فرمایا ان سے ہدایت ملتی ہے، یہ ہدایت کے مینار ہیں۔ آگے چلتے ہیں، حضرت امام جعفر الصادق کی دوسری روایت، سالم بن حفصہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، امام جعفر الصادق نے جملہ کہا، یار یہ جملہ بڑا نوٹ کرنے والا ہے، اتنا عظیم جملہ ہے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ الحمدللہ ہم ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ دیکھیں جی، کہتے ہیں قال جعفر ابن محمد ابو بکر جدی فیسب الرجل جدہ، آپ نے فرمایا ابو بکر تو میرے دادا ہیں۔ امام جعفر الصادق نے فرمایا ابو بکر تو میرے دادا ہیں۔ میں بتاتا ہوں دادا کیسے ہیں، پچھلے جمعۃ المبارک میں نے بتایا لیکن تھوڑی سی وضاحت ابھی کر دوں گا۔ فرمایا ابو بکر تو میرے دادا ہیں۔ فرمایا کون ایسا مرد ہو سکتا ہے جو اپنے دادا کو گالیاں دے؟ فرمایا کون؟ کسی نے کہا ہوگا نا آپ کو کہ جناب ہم نے سنا ہے آپ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، غصہ آ گیا آپ لوگ۔ فرمایا جدی وہ میرا دادا ہے، اور کون شخص ہے جو اپنے آبا و اجداد کو گالی دے اور ہو بھی اہل بیت؟ فرمایا یہ کیسے ممکن ہے؟ اور دوسری روایت یہ بھی انہی سے ہے، وہ فرماتے آخری وقت تھا حضرت امام جعفر الصادق کا، دخلت علی جعفر ابن محمد وهو مرید، وہ مریض تھے، میں ان کے پاس حاضر ہوا، اور جب میں ان کے پاس بیٹھا تو کہنے لگا اللہم انی احب ابا بکر و عمر واتولاہما اللہم ان کان لی یعنی خلاف ھذا فلا نالتنی شفاعت محمد یوم القیامہ۔ آپ نے وقت نزا، موت کے آخری لمحات میں امام جعفر الصادق نے دعا کی، یا اللہ میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، میں عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، اگر میرے سینے میں کہیں بھی ان کے ساتھ کوئی خلاف بات ہے تو مجھے قیامت والے دن رسول اللہ کی شفاعت نہ دینا، مجھے شفاعت نہ عطا کرنا، میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، میں عمر سے بھی محبت کرتا ہوں۔
یہ امام جعفر الصادق، یہ وہ ہیں امام جعفر الصادق جو امام محمد باقر کے بیٹے ہیں۔ امام محمد باقر بیٹے ہیں امام علی یعنی زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے امام حسین کے، امام حسین بیٹے ہیں علی المرتضیٰ کے۔ علی جناب پھر وہ رسول اللہ کے نوکر ہیں، میرے آقا مولا اور خلیفۃ المسلمین ہیں۔ امام جعفر الصادق یہ بات کر رہے ہیں، اور حضرت جعفر بن غیاث ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر الصادق نے فرمایا جس طرح مجھے اپنے بابا علی سے شفاعت کی امید ہے، امام جعفر الصادق کیا فرما رہے ہیں؟ جس طرح مجھے اپنے بابا علی سے شفاعت کی امید ہے، فرمایا بالکل اسی طرح وَأَنَا أَرْجُو مِن شَفَاعَةِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ، فرمایا میں ابو بکر سے بھی اسی طرح شفاعت کی امید رکھتا ہوں، جس طرح میرے بابا علی میری شفاعت کریں گے اسی طرح میری شفاعت، کیونکہ سیدنا جعفر الصادق کے آپ کو بڑے اقوال ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام جعفر الصادق کی جو والدہ ہے وہ والدہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی پوتی بھی ہے، نواسی بھی ہے، ان کا نام ہے ام فروا۔ نام کیا ہے؟ ام فروا۔ پچھلے جمعے پہ میں نے بیان کیا، کیونکہ اس طرح میں نے بیان کرنا تھا تو سمجھانا مقصود تھا کہ اہل بیت کا ذکر صرف یہ نہیں کہ فضائل بیان کرتے جائیں، یہ انداز ہے اہل بیت کا کہ ان کے فرد فرد کا نام لیں اور ان کے اقوال سنائیں، ان کی گفتگو سنائیں، ان کے اتفاق و اتحاد سنائیں، ان کی اپنائیت سنائیں، ان کے اندر جو پیار و محبت تھا وہ سنائیں، تاکہ امت میں بجائے دراڑ کے محبتیں پیدا ہو جائیں، پیار پیدا ہو جائے۔ جی اگلی والی روایت آپ کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت امام زید، بات بڑی عظیم ہے، امام زید جو ہیں یہ امام محمد باقر کے بھائی ہیں۔ امام زید کس کے بھائی ہیں؟ امام محمد باقر کے۔ امام محمد باقر حضرت زین العابدین کے بیٹے ہیں، یعنی زین العابدین کا دوسرا بیٹا، ایک امام محمد باقر اور ایک امام زید۔ کیا؟ امام زید۔ یہ امام زید کیا کہتے ہیں جی؟ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں ان زید بن علی، زین العابدین کے بیٹے امام زید فرماتے ہیں البراۃ من ابی بکر و عمر البراۃ من علی، فرمایا جو رشتہ ابو بکر عمر سے توڑتا ہے وہ علی سے پہلے توڑتا ہے، فرمایا وہ علی سے پہلے توڑتا ہے۔ اس امام کی بات کرتے ہو جس کی ابتدا میں علی نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ یار تھوڑا سا اختلاف ہو نا بندے کو، دل نہ مانے تو بندہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، یا اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ حضرت صاحب آپ امام ہیں، آپ کا تھوڑا سا یہ مسئلہ میں نے دیکھا ہے، مہربانی ہے آپ کے پیچھے ہم نے بہت بڑی عبادت ادا کرنی ہوتی ہے، اگر آپ مہربانی ہو تو اس کو دور کر لیں، اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ زیر محبت کا پہلا تقاضا، اگر وہ ضد پہ ہٹ جائے کہ نہیں میں تو کرنا ہے، وہ کسی اور عالم سے جب پوچھیں کہ یار یہ بتائیں یہ چیز اچھی ہے، وہ کہے یہ تو اچھی نہیں ہے، امامت کے لائق ہے، انہوں نے کہا نہیں لائق، تو اس کے پیچھے اس کا نماز مکروہ ہے یا ناجائز ہے، پڑھیں گے؟ کبھی بھی نہیں پڑھیں گے۔ آپ کو تو فتویٰ لینا پڑے گا، علم سیکھنا پڑے گا۔ علی نے تو خود علم کے دروازے ہیں، آپ کو اور مجھے تو فتویٰ لینا پڑے گا آیا کہ اس امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں، علماء کے پاس جانا پڑے گا۔ علی تو وہ تھے جن کے پاس صحابہ چل کے آیا کرتے تھے، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی صدیق اکبر کے پیچھے بھی وہ ساری زندگی نماز پڑھی، عمر کے پیچھے بھی نماز پڑھی، عثمان غنی کے پیچھے بھی نماز پڑھی، ان کے پیچھے ان کے وہ مقتدا انہیں مانا، انہیں رہنما انہیں مانا، ان کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ اور میں ایک روایت کا مفہوم صرف بیان کر دیتا ہوں کہ سیدنا علی پاک نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا میں نے ان کی ساری باتیں مانی ہیں، ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا، بصرہ میں تھے، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کو شکایت ہے ان کے علاوہ، آپ نے فرمایا نہیں مجھے کوئی شکایت نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ اچانک تو دنیا سے گئے نہیں، خود حضرت علی پاک نے فرمایا اچانک تو دنیا سے گئے نہیں، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک شہید ہوئے ہیں، لیکن حضور علیل رہے ہیں، حضور کی بیویوں نے کوشش کی ہے کہ صدیق اکبر کی جگہ پر کوئی امامت کرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے کسی کو قبول نہیں فرمایا۔ فرمایا حضور نے دین کے لیے ابو بکر کو چنا، ہم نے دنیا کے لیے بھی ابو بکر کو چن لیا۔ یہ میرے علی پاک کا قول ہے۔ فرمایا حضور نے ہمارے آگے دین کے لیے کھڑا کیا، ہم نے کہا اگر دین کے لیے یہ کھڑے ہو سکتے ہیں تو ان کا حق ہے کہ دنیا کے لیے بھی یہی کھڑے ہو۔ حضرت علی پاک نے فرمایا پھر ہم نے انہیں مانا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں مانا۔ تو آپ آخری یہ جملہ میں آپ کی گوش گزار کروں، حضرت حشام بن بریدہ
روایت کرتے ہیں حضرت زید بن علی سے، امام محمد باقر کے بھائی امام زید، ان سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال ابو بکر صدیق امام الشاکرین، فرمایا لوگو ابو بکر صدیق شکر کرنے والوں کا امام تھا، شکر کرنے والوں کا۔ ثم قرأ، پھر قرآن کی آیت پڑھی وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ شکر کرنے والوں کو بہت بڑی جزا عطا فرمائے گا۔ یہ آیت پڑھی۔ میرے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، اہل بیت سے محبت کے یہ تقاضے ہیں، ان کے اقوال کو مانا جائے، ان کی باتوں کو مانا جائے۔ خدا کی قسم اگر بندہ محبت کے ساتھ تاریخ کو اچھے طریقے سے، حدیث کو پڑھے اور تاریخ کی روایت کو پڑھے تو دل کرتا ہے کہ اصحاب و اہل بیت کی اتنی محبتیں تھیں کہ آج ہمارے آپس میں بھائیوں کی محبتیں نہیں ہیں، ان کی اس قدر محبت تھیں۔ اہل بیت کی محبت بہت ضروری ہے، لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اہل بیت کس سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت کن سے پیار کرتی ہیں۔ تو یہ شیر و شکر تھے صحابہ و اہل بیت۔ اللہ تعالیٰ ان کے زہد کا صدقہ، ان کے تقوی کا صدقہ، ان کے اتفاق کا صدقہ، ان کے اتحاد کا صدقہ، ان کی عبادات اور ریاضات کا صدقہ، ان کے دین کے اوپر جانثاری کا صدقہ اور دین رسول پر پہرے داری کا صدقہ، ان کی روحانیت، پاکیزگی اور طہارت کا صدقہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سے، انہی سے اللہ تعالیٰ یہی چیزیں نصیب فرمائے، اور جو اللہ اس سے زیادہ اپنی خیر سے، اپنی بارگاہ سے خیر نصیب فرمائے۔ آمین وما توفیق الا باللہ۔